الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين والعاقبة للمتقين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر، اور یقیناً آخرت وہ اللہ کا تقوی رکھنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ محترم حضرات، ہم جس مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں وہ مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے بہت ہی مقدس اور متبرک مہینہ مانا جاتا ہے، اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وسیع و عریض یہ کائنات بنائی ہے، ہمیں بے شمار نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا شکر ادا کرنے، اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے پورے کائنات کی تمام مخلوقات، آسمانوں کے وزن، یہاں تک کہ وہ تمام کلمات، مداد کلماتی کے الفاظ آئے ہیں کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے وہ تمام کلمات جو کہ ممکن ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوقات کو سکھائے ہیں، کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں، ان تمام کو تسبیح بنا کر بھی ہم اللہ کی بڑائی، اللہ کا شکر ہم بجا نہیں لا سکتے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں اور ان تمام احسانات میں جو سب سے بڑا احسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کا ہمارے لیے ہادی برحق بنا کر بھیجا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ ان الفاظ میں بیان کیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پھر ان کی سیرت، ان کا اسوہ جو ہے وہ تمہارے لیے ایک کامل نمونہ ہے، کمپلیٹ ایگزامپل، ہر چیز کے لیے جس کی طرف دیکھا جا سکتا ہے، ایک ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ، مگر اللہ نے کہا کہ یہ ماڈل، یہ نمونہ، یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہر کس و ناکس کے لیے اسوہ مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کارآمد نہیں ہے، اسے ہدایت وہی پا سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات رہی، اس کے بعد مسلسل آج تک تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور آج ہم اس بات کے شاہد ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو استہزاء کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے اعلان کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اور کسی حیثیت میں نہیں بلکہ رحمت بنا کر دونوں عالموں کے لیے بھیجا ہے. مگر ان دو عالم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی قدردان نہیں ہے. ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنی ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مقدس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے. مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انسانیت کی حدوں سے گر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سورج پر اگر کوئی کچھ اچھالنا چاہے تو وہ اس پر آ گرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے نام نامی کو بلند کر دیا. اعلیٰ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اس کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ نے عطا کیا ہوا ہے. اس زمانے میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دوبھر کر دیا گیا تھا، آپ کے وطن عزیز مکہ مبارکہ کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنی پڑی تھی. اور لوگ اس وقت کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جڑ کٹے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو غیر ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، یہ کہتا ہوا مکے کی گلیوں میں جشن مناتا ہوا گھومتا ہے کہ نعوذ باللہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑ کٹے ہو گئے ہیں، کوئی ان کا نام نہیں لینے والا نہیں ہوگا، بیٹا نہیں ہے ان کا، ان کی نسل نہیں چلنے والی. مگر آج اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا آوازہ جو بلند کیا ہے، کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو صلی اللہ علیہ وسلم محمد اتنے نام استعمال کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کوئی تمہارے درمیان میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے وابستہ ایک اور معجزہ ہے. آج پوری دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 24 گھنٹوں کے اندر کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی جہاں کہیں نہ کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز بلند نہ کیا جاتا ہو. آسٹریلین تسمانیہ کے جزیروں سے اذان شروع ہوتی ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، وہاں سے اذان شروع ہوتی ہے تو دنیا کے دوسرے کونے میں ابھی صبح کاذب کا وقت ہوتا ہے. مگر وہ اذانیں بلند ہوتی ہوئی آگے چلتی ہوئی پھر اس مقام پر پہنچتی ہیں مغربی کنارے پر، تو پھر وہاں فجر کی آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے. فجر تا عشاء پوری کائنات کے اندر، پورے کرۂ ارض پر، پورے پلانٹ میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مؤذن بلند نہ کرتا ہو. کتنا درود کریم ہم پڑھتے ہیں، درود شریف ہر مسلمان، دنیا کے اندر کوئی ایسا موقع نہیں جاتا، بہت کم بد نصیب ایسے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے لبوں پر لائیں یا اپنے قلم سے لکھیں یا کہیں سے سنیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہتے ہوں. بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورنہ تو بد دعا دی ہے، جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام سنیں، پڑھیں یا کہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ہمیں کہنا ہے. اگر آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں درود ابراہیمی تو پڑھیے اللہم صلی علی محمد. کیونکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، ہر سیڑھی پر آپ نے کہا آمین. پہلی سیڑھی پر کہا آمین، دوسری پر کہا آمین، تیسری پر کہا آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا، آج آپ نے ہر سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہوئے آمین کہا ہے. انہوں نے کہا کہ جبرائیل آئے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے دعا کی کہ جو کوئی اپنی زندگی کے اندر رمضان کو پائے مسلمان اور اس میں اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا لے، تباہ ہو جائے وہ شخص، غرق ہو جائے. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پر جبرائیل نے دعا کی کہ کوئی شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو بڑھاپے میں دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنا لے، غرق ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے شخص. میں نے کہا آمین.
اور اگلی سیڑھی پر جبریل نے دعا کی کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی سنے اور آپ پر سلام نہ بھیجے، درود نہ بھیجے، ہلاک ہو جائے، غارت ہو جائے وہ شخص۔ میں نے کہا آمین۔ تو یہ بہت ہی سیریس بات ہے، بہت ہی سنجیدگی سے اس کو لینے کی ضرورت ہے۔ آپ اسے اپنی عادت بنا لیں، اس لیے فطرت بنا لیں کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، پڑھیں یا کہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم کہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی برکتیں ہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جڑ کٹے ہیں، آج ان کا کوئی نام لینے والا ہے؟ لیتے بھی ہیں تو مسلمان اور کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، نامراد ہو گیا وہ، ناکام ہو گیا وہ، برباد ہو گیا وہ، اس طرح نام لیا جاتا ہے۔ کتنے بیٹے تھے اس کے؟ اور اس نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے نہیں ہیں تو ان کا کوئی نام لیوا نہیں، جڑ کٹے نہیں۔ آج ان کا کس طرح اللہ نے نام بلند کیا ہے، آوازہ بلند کیا ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو ان کے فرزندان شمار کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کے نام پر نچھاور کرنے، اپنے آپ کو قربان کر دینے کے لیے ہر آن تیار ہوتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے جو دنیا کو حیران کیے ہوئے آج بھی 21ویں صدی کے اندر بھی آخر یہ کیسی محبت ہے، آخر یہ کیسا عشق ہے کہ چھوٹی سی کہیں گستاخی ہو جائے پوری دنیا تہوبالا کر دیتی ہے یہ قوم، بلکہ اس بات کو لے کر ایک دنیا حلقہ بگوش اسلام ہو رہی ہے۔ مگر یہ ایک اور افسوسناک پہلو اس عشق کا، اس محبت کا بھی ہے کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور اسوہ مبارکہ سے اگر کوئی کمیونٹی، کوئی قوم سب سے زیادہ غافل ہے بھی تو وہ مسلمان ہیں۔ معاف کیجئے گا مگر یہ حقیقت ہے، اور اس بات کو سب سے زیادہ وہ محسوس کرتے ہیں جو نو مسلم ہوتے ہیں۔ جو کفر کی حالت سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ عشق کا تو یہ عالم ہے کہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر آن تیار۔ ابھی ایک ساتھی نے ذکر کیا کہ ٹولی چوکی کے اندر گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ایک احتجاجی جلوس نکلا تھا، اور امام صاحب اس کا حصہ تھے۔ مگر جب عصر کا وقت آیا تو امام صاحب کہتے ہیں کہ مسجد کی طرف کچھ لوگ گئے، مغرب کا وقت بھی آ گیا عصر کی نماز جا کر، مگر لوگ جلوس میں تو مصروف تھے، نماز کی طرف کوئی نہیں آیا۔ میرا نہیں خیال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس عشق کو، اس محبت کو قبولیت کا درجہ دیں گے، اور یہ عمومی صورتحال ہے۔ ابھی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے جو الفاظ ہیں وہ صرف عشق کے لیے نہیں ہے۔ نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے سنا، انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ پھیر لیے، صرف یہ اسوہ حسنہ سے عشق کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ زندگی کا ہر پہلو، اپنی زندگی کا ہر دن بلکہ ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونے کے طور پر اللہ نے پیش کیا ہے۔ تبھی آپ کی بعثت کا مقصد بھی یہ بیان کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور یہ کوئی مذہبی امور کے اندر نہیں، ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو نماز جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ جیو جس طرح تم مجھے جیتا ہوا دیکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ نہ صرف کتابوں میں محفوظ ہے بلکہ آج امت کے اندر اتنی گئی گزری حالت کے اندر بھی بدعمالیوں کی، بے عملیوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کبھی انیکٹیو نہیں رہا، کبھی معطل نہیں رہا، بلکہ ایک عالم دین نے تو یہ بات اتحاد امت کے ضمن میں بیان کرتے ہوئے فرمائی کہ جتنے نماز پڑھنے کے طریقے مختلف مکاتب فکر کے اندر فقہ کے موجود ہیں، جتنی مختلف صورتیں مسلمان آپس میں اختلاف کے ذریعے بھی اپنے ہاں رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ شاید ان کا یہ قیاس ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی ہر ادا کو محفوظ کر رکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی عمل کو کسی نہ کسی وقت جاری و ساری کیے ہوئے ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص نے جو عیسائی ہے، مائیکل ہیچ ہارٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا اکثر،
اہل علم ذکر کرتے ہیں، اس نے ایک کتاب لکھی دی 100، دنیا کی 100 با اثر ترین شخصیات کا اس نے ذکر کیا، اور پہلا جو درجہ، پہلا جو نمبر اس نے دیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، دوسرے پہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا، اور اس نے کتاب کے پیش لفظ میں یہ بات لکھی کہ میں ایک پریکٹسنگ کرسچن ہوں، میں ایک بعمل عیسائی ہوں، مگر اس کے باوجود انٹلیکچول آنیسٹی، یعنی مجھے اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے مطمئن رہنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دوں کہ وہ سب سے با اثر ترین شخصیت، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی با اثر ترین شخصیت ایک عیسائی کا کہنا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس لیے کہ دنیاوی امور کے اندر اور پھر روحانی امور کے اندر، ان دونوں فرنٹ پر، ان دونوں محاذ پر سب سے کامیاب ترین شخصیت دنیا کے مطالعے سے، دنیا کی تاریخ کے مطالعے سے جو سامنے آئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ اب یہ افسوسناک صورتحال ہم جائزہ لیتے چلیں کہ مسلمان، میں نے جو بات کہی کہ اس سے غافل ہیں، وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ عشق تو ہمیں سکھا دیا گیا ہے اور ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے کہ خود عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ حدیث کے اندر محفوظ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہتے ہیں، عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے بغیر تو ہم مسلمان بھی نہیں ہو سکتے، مگر صرف اس کے ذریعے سے ہم نجات بھی نہیں پا سکتے۔ ایک ڈراؤنا منظر آخرت کا میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یوم حشر، حساب کے دن، کچھ لوگوں کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور جہنم کی طرف گھسیٹ کر لیے جا رہے ہوں گے، میں کہوں گا کہ یہ میرے لوگ ہیں، میری امتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شفاعت کے درجے پر فائز کر رکھا ہے، مقام محمود عطا کیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ تمہیں پتہ نہیں تمہارے پیچھے ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، اور ان کو دوزخ میں لے جایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں بچا پائیں گے۔ ہمارا عشق اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک اس بات کا احساس تھا کہ ایک دن آپ اپنے گھر میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں، نام لے لے کر کہتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کی بنا پر آخرت میں تم کچھ فائدہ اٹھا پاؤ گے، تو یاد رکھنا کہ اس کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہونے والا۔ میں اگر تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں تو مجھ سے پوچھ لیجئے، میں تمہاری مدد یہاں کر دوں، قیامت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ڈھالی جائے، بلکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ذمہ داری ہم پر ڈال گئے ہیں کہ نہ صرف تمہیں اختیار کرنا ہوگا اسوے کو، بلکہ اسے دنیا کے سامنے پیش بھی کرنا ہوگا۔ اللہ نے جیسے کہا کہ یہ نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ہے، جس طریقے سے کوئی کتاب ہمیں دے دی جاتی ہے کہ یہ فلاں چیز کے چلنے کی کتاب ہے، مینول جسے ہم کہتے ہیں، کہ دراصل قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ کا مینول ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ وہ سوال کرتی ہیں، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سوال انہیں
عجیب محسوس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے تعلق سے پوچھا ہے, آپ کی زندگی کے تعلق سے پوچھا ہے, آپ کی روزمرہ کے معاملات کے متعلق پوچھا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اگر تم قرآن پڑھتے ہو تو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن تھے. قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اور آج بھی ہمارے عشق کا جو سب سے بلند درجہ ہو سکتا ہے وہ یہی کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہ ہو انہیں واقف کرانے کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں. اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو لوگ اس بات کو جانیں جو ہمیں روز دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی یہ کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. کیا یہ مسلمانوں کا تعارف ہے؟ شاید ہی کسی مسلمان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی کو یاد آتی ہو. ورنہ واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس کی طرف رہنمائی نہ کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا قرآن کا حکم, کوئی ایسا قرآن کی تعلیمات کا پہلو نہیں رہ گیا جو آپ نے عمل کر کے نہ بتایا ہو. اور اس بات کی آپ نے گواہی لی تھی. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ جمع تھے میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے گواہی لی کہ لوگوں میں نے یہ تم تک پہنچا دیا. لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے یہ چیز بے کمکاست ہم تک پہنچا دی. تو آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر لوگوں کو کہا کہ اللہ گواہ رہنا, ان لوگوں نے گواہی دی کہ میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا, اور وہ پیغام ہم تک بھی پہنچ چکا ہے. صحابہ کی قربانیاں, تابعین کی قربانیاں, تبع تابعین کی قربانیاں, ہمارے اسلاف کی قربانیاں, علماء, محدثین, مفسرین, داعیان حق, کتنی دینی جماعتیں کام کرتی ہیں, کتنے دینی ادارے کام کرتے ہیں, کتنے مدارس کام کرتے ہیں. اگر اس وقت 21ویں صدی میں اگر کوئی اس بات کا شکوہ کرے کہ بات مجھ تک نہیں پہنچی تو وہ یا تو جھوٹا ہے یا عقل و ہوش سے عاری ہے, دیوانہ ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بات تو اس تک نہ پہنچے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا, ایک بات بھی اگر میری تم تک پہنچ جائے تو اسے دوسرے تک پہنچانا. پیغمبری کا منصب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی تکمیل کے بعد ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے. اس سے غافل نہیں رہ سکتے. اور یہ ہمارے گھروں کے اندر سب سے زیادہ مجھے ایک دینی بھائی کی حیثیت سے اس بات کی شکایت کرنے دیجیے کہ جو سب سے کم ذکر اگر کسی چیز کا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر ہے. ہماری نئی نسلیں کھلاڑیوں کے حالات زندگی سے زیادہ واقف ہیں, فلمی اداکاروں کی زندگیوں کے حالات سے زیادہ واقف ہیں, مگر ہماری جان سے زیادہ محبوب شخصیت, ہمارے محسن, ہمارے ہادی و رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارے نوجوان, ہمارے بچے کتنے واقف ہیں. آج سے یہ شروع کرنے کا کام ہر گھر کے اندر ہر باپ کا, ہر ماں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے واقف کروائے. بچوں کو دنیا بھر کی کتابیں ہم پڑھا دیتے ہیں, بچے ہمارے ڈاکٹر, انجینئر, ہر قسم کے پروفیشنل بن جاتے ہیں. مادری زبان کے علاوہ 4 زبانیں سیکھنے کا رواج پڑ چکا ہے. کھانے کمانے کے لیے آج کل ضرورت ہو گئی ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی کتابچہ ہم نے کبھی اپنے کسی بچے کو تحفے میں دیا ہے؟ ہم نے اپنے گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو بیٹھ کے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے اہل خانہ کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے؟ اس بات کی سخت ضرورت ہے. اور ہمیں اس بات کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی 2 لفظ غلط سن کر جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہونے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیغام پہنچانے کا بھی کام کرنا چاہیے. اگر ہم خود یہ کام نہیں کر سکتے تو کرنے والوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, ان کا تعاون کرنا چاہیے. جو دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں, جو دینی ادارے کام کر رہے ہیں, کتنے دائی آج کل, اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس پرآشوب دور کے اندر بھی جب مسلمان اپنی جان, اپنی املاک کے تعلق سے
فکر مند ہے، مگر دین کے تعلق سے یہ اس کی اہمیت کم از کم موجود ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی شکل میں دعوت کا کام نہ کر رہا ہو، کوئی نہ کوئی داعی۔ یہ مسلمانوں کے اندر بھی اور غیر مسلموں کے اندر بھی اس کام کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی آوازہ کستا ہے تو اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ تم جس شخصیت پر آوازہ کستے ہو، جس شخصیت پر طعن کرتے ہو، یہ وہ شخصیت ہے، ان کے یہ کردار ہیں، ان کے یہ اخلاق ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔ یہ بات اگر ہم خود واقف نہیں ہیں تو دوسرے کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ ہمارے بچوں کو اگر پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، کم از کم 2 منٹ اگر وہ نہیں بتا پاتا تو یہ ہر باپ کو، ہر بھائی کو، ہر بیٹے کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد یہ بتایا کہ اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے، تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس اسوہ حسنہ کے داعی ہیں، اس اسوہ حسنہ کو اپنانے والے ہیں، اس اسوہ حسنہ کو پیش کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادتوں کی تعلیمات دے کر ہمیں نہیں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو سب سے کامیاب حکمران، آئیڈیل اسٹیٹسمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک کامیاب مربی، آئیڈیل ٹیچر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر نظر آتا ہے۔ ایک آئیڈیل شوہر، ہسبینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے۔ ایک آئیڈیل باپ، فادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ کی تو یہ برکت تھی کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، اس وقت بھی بدترین دشمن ابو جہل، علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سنسان سڑک پر دیکھتا ہے آس پاس کوئی نہیں آ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ پھانس چبھی ہوئی تھی کہ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بھتیجے ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، امین و صادق کہا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس بدترین دشمنی کے اندر بھی انہوں نے کہا، مکے والوں نے، ابو جہل نے گواہی دی کہ بھتیجے ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، تمہارے دین کو ہم جھٹلاتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ہرقل کے دربار میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم جس کمیونٹی کے ساتھ، جس قوم کے ساتھ لڑائی کر رہے ہو، ان کو مٹانے کے درپے ہو، آخر میں برائی کیا ہے؟ تو دشمن سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت کفاران قریش میں سے بڑے سردار، وہ کہتے ہیں کہ برائی تو ان میں کچھ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا کردار تھا، اور دراصل یہی کردار تھا۔ محمد بن قاسم کی کہانیاں تو ہم اب سنتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ ملابار کے ساحلوں میں صحابہ کے دور میں اسلام داخل ہوا تھا، اور وہ کوئی دعوتی مشن پر نہیں آئے تھے، کوئی دعوتی جماعت کے اندر نہیں آئے تھے، وہ کھجور بیچنے آئے تھے اور یہاں سے اود خرید کر واپس جاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے معاملہ کیا، ان کے ساتھ خرید و فروخت کی، اور پوچھا کہ کس قسم کے لوگ ہیں، تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے بدو، ہم ظلم و ستم کے عادی، بتوں کو پوجنے والے، بیٹیاں زندہ دفن کرنے والے لوگ، ایک دوسرے کا خون بہانے والے لوگ، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہم لوگ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی بندگی کی طرف ہمیں بلا کر یہ نظام زندگی ہمیں دیا۔ تب لوگوں نے اسلام پر عمل پیرا ہو کر یہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھائی تھی۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے پھر آپ سے ایک پردرد درخواست، گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیں۔ خود نہیں تو کسی عالم کے ساتھ اگر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی دور کے تعلق سے سیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کا ہر علم ہم حاصل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تعلق سے ہم معلومات حاصل کریں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شارٹ بایو ڈاٹا ہم کسی کے سامنے پیش کرنے کے لائق اس وقت نہیں ہیں۔ خصوصاً ہمارے گھروں کے اندر ہم اپنے نوجوانوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بچوں کو، بلکہ بڑے بھی آپس میں اس بات کا اہتمام کریں اس مہینے کے اندر کہ جہاں درود و سلام کی محفلیں ہوں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تعلق سے وہ نکات جو ہم دوسروں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں وہ ہم آپس میں بھی ڈسکس کریں اور دوسروں کو بتانے کے لیے بھی تیار رہیں۔
اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آج دنیا کے ان حالات کے اندر صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تمام مسائل کا، تمام مصیبتوں کا، تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ اور یہ بات دنیا کو بتانے کے لیے نہ کوئی پیغمبر ابھی آئے گا، نہ کوئی فرشتہ اتر کر یہ کام کرنے والا ہے۔ یہ کام مجھے، آپ کو، آپ میں سے ایک ایک شخص کو، ایک ایک فرد کو یہ کام کرنی چاہیے، اور پوری امت مسلمہ کو ہمیں من حیث الجماعت یہ کام ہمیشہ کرنا چاہیے، صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، مگر چونکہ یہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے، بار بار ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے گا۔ آپ یہاں سے یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کا ہم ایک پورا مشن بنا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا داعی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا نمائندہ بننا قبول کر لے، اور ہم سے، ہماری نسلوں سے یہ کام لے لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔